اگر آپ نے رمضان کی شاپنگ ویرائٹی سپر بازار سے نہیں کی تو سمجھو گھاٹے میں رہ گئے۔ ویرائٹی سپر بازار میں 40 سے زیادہ کھجور کی ویرائٹی، فروزن آئٹم، ڈیزرٹ، ساسیجز، جوس اینڈ کرش، یہ سبھی آپ کو ملیں گے ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پر۔ اور سب سے اہم روح افزا 175 روپے کی جگہ ماتر 145 روپے میں اویلیبل ہے۔ تو رمضان کی شاپنگ کا مزہ لیجئے ایٹ ویرائٹی سپر بازار، جن کی بھیونڈی میں 3 برانچز ہے، منڈئی، کھڑک روڈ اور 3 بتی پر۔ السلام علیکم دوستو، رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے اور اس میں سب سے عظمت والی رات شب قدر آنے والی ہے۔ تو آج ہم ہماری ویڈیو میں شب قدر کے تعلق سے کچھ بات کریں گے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی بڑی فضیلت و اہمیت ہے۔ یہ عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی، اعتکاف جیسے عظیم عبادت کے ساتھ ساتھ اسی عشرے کی کسی طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر یا لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ شب قدر بڑی بابرکت والی رات ہے۔ شب قدر کا مطلب ہے وہ رات جس کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قدر و منزلت ہے۔ قدر کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ قدر کے ایک معنی عظمت اور شرف ہے۔ اس رات کو شب قدر کہنے کی وجہ اس رات کی عظمت اور شرف ہے۔ ابو بکر براق نے فرمایا، اس رات کو لیلۃ القدر اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جس آدمی کی اس سے پہلے اپنی بے عملی کے سبب کوئی قدر و قیمت نہ تھی، اس رات میں توبہ، استغفار اور عبادت کے ذریعے وہ صاحب قدر اور شرف بن جاتا ہے۔ شب قدر اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑا احسان ہے جو کسی دوسری امت کے حصے میں نہیں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر عطا فرمائی اور اس سے پہلے یہ کسی امت کو عطا نہیں فرمائی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو شب قدر عنایت فرمائی جو 1000 مہینوں کی عبادت کے اعتبار سے بہتر ہے۔ ایک دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک ایسے آدمی کا ذکر فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں 1000 مہینے تک ہتھیار پہنے رکھا۔ مسلمان اس سے بہت متعجب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انا انزلنا نازل فرمائی، ایک شب قدر کا عمل ان 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر کی علامت اتنی مبارک اور شرف اور عزت والی رات ہے، لیکن اس کی تاریخ متعین نہیں ہے، لیکن اتنا طے ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہوتی ہے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو شب قدر کی اطلاع دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے 2 آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے پایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس ارادے سے نکلا تھا کہ تمہیں شب قدر کے بارے میں اطلاع دوں، تو 2 آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، لہٰذا شب قدر مجھ سے اٹھا لی گئی، بس تم اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں سوال کیے گئے اور میں سن رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، یہ ہر رمضان میں ہوتی ہے، وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، وہ کسی طاق رات میں ہوتی ہے، 21ویں رات یا 23ویں رات یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں رات، یا پھر رمضان کی آخری رات میں۔ جس نے ایمان و اخلاص کے ساتھ اس رات میں قیام کیا، اس کے سابقہ گناہ کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور اس کی علامت یہ ہے، یہ رات انتہائی راحت بخش، پرسکون اور خاموش ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی۔ اس رات میں چاند روشن ہوتا ہے۔ اس رات میں کسی ستارے کے ٹوٹنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور اس کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاعیں نہیں ہوتی ہے، وہ بالکل برابر ہوتا ہے، گویا کہ وہ 14ویں کی رات کا چاند ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے شیطان پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ اس دن وہ اس کے ساتھ نکلے، اور اس رات میں شیطان ظاہر نہیں ہوتا یہاں تک کہ فجر روشن ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ بعض اوقات چاند مملک ہوتا ہے۔ اسلامی تاریخ مختلف ہوتی ہے، مثلا ہندوستان میں رمضان کی 21ویں رات ہوتی ہے تو سعودی عربیہ میں رمضان کی 22ویں رات ہوتی ہے۔ اس صورت میں سوال یہ ہوتا ہے کہ شب قدر کہاں کی تاریخ کے اعتبار سے ہوگی، یا پھر ہر ملک میں مختلف دنوں میں شب قدر ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر جگہ کے اعتبار سے جو رات شب قدر قرار پائی گئی، وہاں اسی رات میں شب قدر کی برکات حاصل ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لیلۃ القدر میں جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ میں آتے ہیں اور جس کسی کو عبادت الہی میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، شب قدر میں کوئی بھی عمل
صدقہ، نماز اور زکوٰۃ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، میرے نزدیک شب قدر میں دعا نماز سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شب قدر میں ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کیا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں نبی کریم کا معمول یہ تھا، رات میں تہجد کی نماز ادا کرتے تھے، ترتیل کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے، جب کسی آیت رحمت کی تلاوت کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کرتے، اور جب کسی آیت عذاب کی تلاوت کرتے تو اس سے اللہ کی پناہ چاہتے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ بتلائیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلاں رات شب قدر ہے تو میں اپنے رب سے کیا مانگوں اور کیا دعا کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ یہ دعا مانگے، اے اللہ، آپ بہت معاف فرمانے والے ہیں، آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا مجھے معاف کر دیجئے۔ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر رمضان میں شب قدر نصیب فرمائے، آمین۔